بسم اللہ الرحمن الرحیم والجواب اولا منع تعلق تکلیف غیر القادر على تحصیل العلم الا بما ادى الیہ الطرق الغیر العلمیہ المنصوبۃ له۔ اخباری حضرات نے شبہ حکمیہ تحریمیہ لاجل فقدان النص میں احتیاط کے وجوب پر جواد حیدر کو واپس بلا لو، 2 منٹ میری سن لیں پھر جو مرضی ہے۔ شبہ حکمیہ تحریمیہ لاجل فقدان النص پر احتیاط کے وجوب کا نظریہ دیا۔ اپنی ادلہ میں سے انہوں نے دلیل عقل سے گزشتہ درس میں یہ کہا تھا، چونکہ قاعدہ اشتغال کا انہوں نے استعمال کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی افعال ہیں ہر حکم کا کوئی نہ کوئی حکم شرعی ہے، یا وہ واجب ہے یا وہ حرام ہے، لہذا جن جن کا ہمیں علم تفصیلی حاصل ہو گیا فبہا، جو باقی ہیں ہمیں چونکہ علم اجمالی ہے کہ اس کا حکم ہے، تو اشتغال یقینی برات یقینی کا تقاضا کرتی ہے، لہذا جہاں بھی ہمیں حرمت کا شبہ ہوگا تو برات یقینی تب ہوگی جب ہم اس سے اجتناب کریں گے، جب ہم وہاں پر احتیاط کریں گے۔ لہٰذا اگر ہم برات جاری کر کے وہاں پر ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں برات یقینی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب بیان فرماتے ہیں۔ اولا و ثانیا، پہلا جواب توجہ میری جان، وہ تو ہے تکلیف ما لا یطاق سے مربوط، کہ اللہ پاک کسی مکلف کو ایسی تکلیف دیتا ہی نہیں جو اس کی طاقت میں نہ ہو۔ ایک حکم واقع میں آ گیا، یہ شخص اس حکم واقعی کے حصول پر قدرت بھی نہ رکھتا ہو لیکن مکلف ہو کہ تو ہر حال میں اس کا علم حاصل کر، یہ تکلیف مالا، کہ جب یہ اس پر قادر ہی نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو اس کا علم ہر حال میں؟ تو پس اس پر تکلیف کون سی ہوگی؟ جو اس کا مقدور ہوگی، جو ما یطاق کا مصداق ہوگی، ما لا یطاق کا مصداق، توجہ میری جان۔ تو اب ما یطاق کا مصداق پھر کون سی والی تکلیف ہے؟ کہ جس حکم پر یہ امارات دلالت کریں تم اس کے مطابق عمل کرو۔ اب اس نے تفحص کیا، اس نے روایات کو کھنگالا، اس نے آیات مجیدہ کو دیکھا، کہیں بھی اس کو اس کے بارے میں کوئی امارہ نظر، تو جب نہ آئی تو وہ اس پر لازم بھی نہیں۔ ہمارا محل بحث بھی اسی میں سے ہے کہ اس نے کرنی تھی تمباکو نوشی، حرمت کا شبہ تھا، اس نے تمام امارات میں تحقیق کی، تفحص کیا، نہ کوئی اس کو آیت ملی نہ اس کو کوئی روایت ملی جو حرمت پر دلالت کرتی ہو، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ اس حکم واقعی کا مکلف نہیں ہے۔ اس نے چلنا تھا جو امارات نے اس کو بتانا تھا، امارہ ہے نہیں، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پر یعنی وہ منجز نہیں ہے، لہذا یہ ارتکاب کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض ہم اس کے قائل ہو بھی جائیں کہ نہیں جو حکم واقعی ہوتا ہے وہ ہر بندے پر منجز ہوتا ہے، تو پھر آگے فرماتے ہیں انشاءاللہ ایک بحث آئے گی جب ہم شبہات کی دنیا میں جائیں گے تو بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اجتناب لازم نہیں ہوتا، حالانکہ علم اجمالی بھی ہوتا ہے۔ شبہ غیر معصورہ میں علم اجمالی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
लेकिन इज्तिनाब वाजिब। शुबा मासूरा हो लेकिन अतराफ शुबा मुख्तलिफ हैं, आप वहाँ मिसालें देते हैं, एक मेरा लिबास है, एक किसी और का लिबास है, अब शुबा है कि एक इनमें से यकीनन नजस है, मेरा नजस है या फलां का, आप कहते हैं इज्तिनाब नहीं, हर बंदा अपने हिसाब से उसमें असारत तहारा जारी कर सकता है। और भी ऐसे कई मवारिद हैं, तो ये हमारा मौरिद भी उन्हीं में से एक है। उन मवारिद में से क्या है, पहले इजमाली था लेकिन कुछ के बारे में इल्म तफसीली हासिल हो गया कि ये हराम हैं, कुछ के बारे में इल्म तफसीली हो गया कि वो नहीं हैं। तो जब इल्म इजमाली दो हिस्सों में तकसीम हो गया, जैसे हमारा महल लिबास है, हमें इल्म इजमाली था कि अहकाम शरिया मौजूद हैं, अहकाम वाक़िया हैं, हमने रिवायात में बात की, हम आयात को देखा, हमें बहुत सारे अहकाम का इल्म तफसीली हासिल हो गया कि ये काम वाजिब है, ये काम हराम है, ये फलां फर्ज करो मुस्तहब है फलां। अब फर्ज करो एक फेल ऐसा रह गया कि जिसका हमें इल्म तफसीली हासिल न हुआ, तो कोई भी नहीं कहता कि ये उनमें से वाजिब शुमार है, कि इससे इज्तिनाब वाजिब है ना। यहाँ एहतियात का कायल कोई भी नहीं है, हमारा महल लिबास भी उन्हीं में से एक है। दूसरी दलील अखबारी हजरात ने जो शुबा तहरीमिया अजले फुकदान नस में दी है, वो दलील उनकी असालतुल हदर है। अब ये बातें सारी पढ़ी हुई हैं आपकी, नई चीज़ें नहीं हैं। अफ़आल मुकल्लफीन के बारे में आगामिर तीन नजरिए पाए जाते हैं। कुछ असालतुल इबाहा के कायल हैं कि जब तक किसी फेले इख्तियारी पर, यहाँ लफ्ज़ गैर ज़रूरिया मुराद क्या है, फेले इख्तियारी कि जिसका करना न करना मुकल्लफ के अपने बस में है। कुछ कहते हैं इनमें असालतुल इबाहा, हराम होने के लिए दलील दरकार है, जब तक हुर्मत पर दलील न हो वो मुबाह है। एक नजरिया इससे हट कर किताब से, ठीक है। कुछ लोग कायल हैं असालतुल हादिर, वो कहते हैं नहीं, जितने भी अफ़आले इख्तियारी हैं इनमें असल मन है जब तक इबाहा पर कोई दलील मौजूद न हो। बाज़ हजरात एक तीसरा नजरिया है जिसमें हमारे अपने बुजुर्गान भी शामिल हैं, वो इन अफ़आल इख्तियारिया में असालतुल वाक़ यानी असल तवक्कुफ के कायल हैं कि जिस पर दलील होगी मुबाह होने की हम उसको मुबाह समझेंगे, जिस पर दलील होगी हुर्मत की उसको, और जिन पर कोई दलील न होगी वो बुजुर्गान तवक्कुफ के कायल हैं। क्यों? उनके नज़दीक जो लोग इन अफ़आल इख्तियारिया में असालतुल इबाहा के कायल हैं, उनकी अदिल्ला भी इनके बकौल ताम नहीं है। जो अफ़आल इख्तियारिया में असालतुल हदर के कायल हैं, उनकी अदिल्ला भी ताम नहीं है, लिहाजा वो तवक्कुफ के कायल हैं। ये तवज्जो दर्स से हटकर, ये एक अफ़आल इख्तियारिया के बारे में तीन नजरियात हैं। अखबारी हजरात दलील ये देते हैं, चूंकि जितने भी अफ़आल इख्तियारिया हैं इनमें असालतुल हादिर जारी होती है, यानी किसी भी फेले इख्तियारी को तब तक आप अंजाम नहीं दे सकते जब तक उसके मुबाह होने पर दलील मौजूद न हो। तो जो फरमा रहे हैं ना, ठीक है जी। अब जो हमारा महल लिबास है, क्या आया सिगार नोशी, सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, क्योंकि इसमें इहतिमाल हुर्मत मौजूद है, तो लिहाजा यहाँ असालतुल हादिर, जब तक इबाहा पर दलील न हो आप इसका इर्तिकाब नहीं करते, और इसी का नाम ही एहतियात है। फिर वो आगे कहते हैं
کہ جیسے جس مفسدے کا آپ کو یقین ہو کہ اس میں یہ فساد ہے تو اس کا دافع ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے. اسی طرح اگر کہیں مفسدہ کا احتمال ہو تو اس کا دافع بھی واجب ہے. ہمارا جو محل بحث ہے، جو شبہ تحریمیہ ہے، یہاں شبہ کی ایک طرف ہے حرمت. تو جب حرمت ہے تو یہاں احتمال مفسدہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے. تو لہذا جیسے یقینی مفسدہ کا دفع کرنا ہمارے اوپر واجب تھا، اسی طرح محتمل مفسدے کا دفع کرنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے. اور وہ تب دفع ہو سکتا ہے کہ جب ہم احتیاط کے قائل ہوں، برات کے قائل نہ ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ خلاصہ ہے. باتیں ان کی اور بھی ہیں. خوب، یہ انہوں نے ایک شیخ اعظم جواب میں اتنا کہتے ہیں، اول تو اس میں بحث ہے کہ آیا ضرر محتمل مفسدہ محتمل کا دافع عقلاً واجب ہے یا واجب نہیں. اول تو یہ خود موضوع بحث ہے. فرض کرو ہم آپ کی بات مان بھی لیں کہ مفسدہ محتمل، ضرر محتمل، اس کا دافع واجب ہے، ہم آپ کی بات مان بھی لیں، تو ہمارا سوال آپ سے یہ ہے، کون سا مفسدہ محتمل ہے جس کا دفع واجب ہے؟ کون سا ضرر محتمل ہے کہ جس کا دفع؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مفسدہ اخروی ہے، ایک مفسدہ دنیاوی ہے، ایک ضرر اخروی ہے، ایک ضرر دنیاوی ہے. ہاں اگر تو ہو ضرر محتمل اخروی، اگر تو ہو احتمال عقاب کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمیں عقاب ہوگا، پھر تو آپ کی بات درست ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن ہمارے محل باس میں عقاب آ نہیں سکتا. کیوں؟ آپ یہ کہیں گے نا کہ جناب ممکن ہے یہ تمباکو نوشی اصل میں حرام ہو تو حرام پر عقاب ہوتا ہے، یہ اگر ارتکاب کرے گا تو عقاب ہوگا. تو ہم کہیں گے جناب عقاب بلا بیان. اگر اس نے، بہت توجہ آقا کاشف، اگر اس بندے نے تحقیق نہ کی ہوتی، اگر اس نے امارات کو تلاش نہ کیا ہوتا اور بس بیٹھ کے سگریٹ نوشی کر دیتا، پھر تو احتمال عقاب تھا. اس کی توان میں جتنا تھا اس نے ادلہ میں تحقیق کی، اس نے امارات کو دیکھا، اور اس پر فرض بھی یہی تھا کہ یہ انہی امارات کو دیکھے. جب کہیں نہ ملا تو اب اگر عقاب ہوگا تو عقاب بلا بیان کا مصداق ہوگا، اور اللہ کے لیے کبھی ہے کہ وہ کسی کو بلا بیان عقاب دے. اور اگر ضرر محتمل یا مفسدہ محتمل سے مراد ضرر دنیاوی ہو، ضرر اخروی ہو، تو فرماتے ہیں اول تو اس کا دافع واجب نہیں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ پھر یہ شبہ موضوعیہ میں چلا جائے گا کہ آیا یہ تمباکو نوشی ضرر دنیاوی رکھتی ہے یا نہیں. بحث موضوعی ہو جائے گی، حکمی نہ ہوگی. پھر اس کا تعلق چلا جائے گا شبہ موضوعیہ کے ساتھ. شبہ موضوعیہ میں آیا احتیاط واجب ہے یا نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں، ہم وہ انشاءاللہ ہم وہاں پھر بحث کریں گے. جبکہ ہمارا موضوع بحث حکمیہ ہے، موضوعیہ نہیں. خلاصۃ الکلام، شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ، شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اخباری حضرات نے آیات سے، 4 قسم کی روایات سے
اور عقل سے جو ادلہ دی تھی کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ لعجل فقدان نس میں احتیاط واجب ہے، شیخ اعظم ان سے مطمئن نہیں، لہذا نظریہ وہی درست ہے جو اصولیوں کا تھا کہ یہاں پر اصالت البراء جاری ہوگی۔ والجواب، یہ جو انہوں نے اصالت الاشتغال کو معیار بنا کر اخباری حضرات نے جو دلیلیں قائم کی تھی، جواب فرماتے ہیں مانو تعلق تکلیف غیر القادر علی تاثیر العلم۔ اب عبارت کا اندازہ اور آپ اردو میں آسان کریں گے کہ جو شخص تحصیل علم پر قادر نہ ہو اس کو علم کے حصول کا مکلف قرار دیا ہی نہیں دیا سکتا۔ کیوں؟ چونکہ وہ تکلیف مالا، ایک بندہ علم بیچارہ حاصل کر ہی نہیں سکتا اور ہم کہیں کہ نہیں تیرے اوپر فرض حاصل کرنا، جو یہ تکلیف مالا یطاق ہے۔ تو پس جو بندہ تحصیل علم پر قادر نہیں ہے تو اس پر کیا فرض ہے؟ کوئی اس پر فرض ہے یا نہیں ہے؟ ہاں فرض ہے، بما ادى الیہ الطرق الغیر العلمیہ المنصوبہ لا، کہ وہ انہی طرق یعنی یہی امارات ظنیہ انہی پر وہ عمل کرے گا، چونکہ یعنی اس پر فرض ہے کہ تم ان امارات ظنیہ غیر علمیہ پر عمل کرو اور اس کے مطابق جو تمہیں حکم ہے تم اس پر عمل کر دو۔ خوب، لہذا فَهُوَ مُكَلَّفٌ بِالْوَاقِعِ بِحَسْبِ تَعْدِيَةِ هَذِهِ الطُّرُقِ، لہذا وہ شخص مکلف ہے واقعہ کہ یہ طرق یعنی یہ امارات ظنیہ جو تمہیں بتائیں، خبر واحد جو تمہیں بتا دے، بینہ تمہیں جو بتا دیں، بس اسی کے مطابق تو نے عمل کرنا ہے۔ لا بالواقع من حیث ہوا، واقع من حیث الواقع نہ، کیوں؟ توجہ میری جان، اس لیے کہ واقع من حیث الواقع کا تو یہ بیچارہ علم حاصل نہیں کر سکتا، وہ تو پھر بن جائے گی تکلیف مالا یطاق، بلکہ یہ ہمارے ظنیہ تمہیں جو بتا رہی ہیں بس تو اسی پر عمل کر، یہی تیرے لیے واقع ہے۔ ولا بمؤدى هذه الطرق من حيث هو، اور اس لحاظ سے بھی نہیں کہ بس چونکہ ہمارا نے کہہ دیا لہذا بس امارا من حیث الامارا، یہ ساری باتیں آپ پڑھ چکے اصول مظفر میں، وہ بھی نہیں۔ وہ جو تسبیب کے قائل تھے کہ اگر خبر واحد نے کہا جمعہ واجب ہے نہیں ہے تو بس وہی بن جائے گا، پھر تسبیب کی دو قسمیں تھیں، بعض کہتے تھے کہ جناب لوح محفوظ خالی ہے، بعض کہتے نہیں ہے لیکن ایک نہیں، الی آخری وہ جو نظریات تھے۔ حتی یلزم تصویب، حتیٰ کہ اسے تصویب لازم ہے کہ جو جو ہمارا کہتی جائے گی بس وہی حکم باقی بنتا جائے گا۔ فرماتے نا ایسا نہیں ہے، کیوں؟ لأن ما ذکرنا هو المتحصل، کیوں؟ چونکہ یہ باتیں ہو چکی ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ احکام واقعیہ عالم اور جاہل دونوں کے لیے اشتراک الاحکام بین العالم والجاہل، ہم کہہ چکے ہیں نا، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ حکم واقعی ایک ہی ہے، جس کو اس کا علم ہو اس کے لیے بھی وہی ہے، جس کو اس کا علم نہ ہو اس کے لیے بھی احکام میں کوئی تبدیلی کوئی صرف نہیں آتا۔ ہاں ہمارا اگر مطابق واقع ہو گئی فہو المطلوب، اور اگر مخالف واقع ہوئی خطا ہو گئی تو ہم وہ مختہ ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہی آپ کا اس پر عمل کرنا یہ آپ کے لیے مؤثر بن جائے گا۔ خوب، وثبوت التکلیف بالعمل بالطرق، خوب، ہم نے کہا تھا کہ آپ مکلف ہیں کیا کہ آپ انہی طرق یعنی انہی امارات پر عمل کریں اور اس کے مطابق چلیں۔ وَتَوْدِيهُ فِي مَحَلِّهِ حِينَئِذٍ، پس فَلَا يَكُونُ مَا شُكَّ فِي تَحْرِيمِهِ، لہذا اب آج ہمارے محل باس میں کہ ہمیں جس چیز کے حرمت کا شک ہو کہ آیا تمباکو نوشی حرام ہے یا نہیں، مما ہوا مکلف بہ فعلا علی تقدیر حرمتہ، واقعہ ہمیں اس میں ہے شک، ہم نے پوری تلاش کی، ہمیں کوئی امارہ اس کی حرمت پر نہ ملی، بے شک واقع میں حرام ہو، چونکہ امارہ اس پر قائم نہیں ہوئے لہٰذا ہم اس کی حرمت کا نہیں کہتے، ہمیں احتیاط نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر عقاب ہوگا تو برا بیان بن جائے گا، ٹھیک ہے، تکلیف مالا یطاق بن جائے گا، ہمیں تو ہمارا عمل کرنا ہے۔
वसानियन, और दूसरा जवाब ये है सल्लम न तकलीफ अलफेली बिल मुहर्रमात वाक़िया, चलो फर्द को आपकी बात मान भी लें, चूंकि इल्म इजमाली आ चुका है, लिहाजा हमारे ऊपर मुहर्रमात वाक़िया मुकल्लफ हैं, यानी वो हमारे ऊपर लाजिम है, और वो तकलीफ फेली है, यानी मुनज्जज़ है कि हमें हर हाल में उन मुहर्रमात वाक़िया से बचना है। लेकिन फरमाते हैं इल्ला अन्ना मिनल मुक़र्रर फ़ी शुबहतिल मासूरा, इंशाअल्लाह शुबह मासूरा में जब हम पूरी तफसील से बात करेंगे कि अन्नहु इज़ा सबता फ़िल मुश्तबहातिल मासूरा अन हुजूबिल इज्तिनाब अन जुमलतिन मिनहा, कि अगर एक शुबह मासूरा हो और उस मासूरा में से एक तरफ पर या दो तरफ पर कोई दलील कायम हो जाए कि इससे इज्तिनाब करना है, ज़रा गौर करना, इज़ा सबता फिल मुश्तबहातिल मासूरा, कि अगर चंद मुश्तबहात मासूरा में साबित हो जाए वजूबुल इज्तिनाब अन जुमलतिन मिनहा, कि उन मुश्तबहात में से कुछ से इज्तिनाब वाजिब है। कैसे साबित हो? ले दलील आखर, किसी और दलील की वजह से, गैर तकलीफ अल मुतल्लिक बिल मालूम जारी, यानी वो इल्म इजमाली वाली दलील नहीं, बल्कि कोई और दलील आ जाए कि जो हमें बता दे कि इससे इज्तिनाब हर हाल में वाजिब है। तो सिर्फ इज्तिनाब अला ज़ालिकल कादिर, तो इज्तिनाब भी फिर उसी मिकदार तक होगा, उससे जायद पर नहीं होगा कि जिससे इज्तिनाब पर दलील कायम हुई। क्यों? ले इहतिमाल कौनिल मालूम बिल इजमाली, क्योंकि ये इहतिमाल है कि मुमकिन है वो जिसके बारे में हमें इल्म इजमाली था वो मालूम इजमाली हुआ हाज़ल मिकदार, वो शायद यही मिकदार थी अल मालूम हुर्मतु, की जिसकी हुर्मत का हमें तफसीलन इल्म हो गया है। बस फ़असालतुल हिल्फ़िल बादिल आखर गैर मुआरदतिन बिल मिसल, लिहाजा अगर इस मौरद में हम असालतुल हिल्लियत जारी करते हैं, आगे मिसाल देता हूँ, तो ये है कोई दूसरी असालतुल हिल्लिया के साथ कोई मुआरिज़ भी नहीं बनती। सवाउन कान ज़ालिका दलील साबिकन, चाहे वो दलील इल्म इजमाली से पहले हो चाहे उसके बाद हो। अब आगे दलील दे के समझाते हैं इस मौरद को। मसलन इज़ा अलिमा नजासत अहदिल इनाइन तफसीलन, एक बंदे को दो बर्तन थे, एक के नजस होने का इल्म तफसीली था, बहुत तवज्जो, एक पाक था और एक नजस, जो नजस था उसको यकीन था, ठीक। फवाका कादिरतुन फी अहदिम अल मजहूल, एक और नजासत उन दो में से किसी एक में आ गई। बहुत तवज्जो, दो गिलास पड़े थे, एक के बारे में इल्म तफसीली था कि ये तो नजस है, दूसरा नजस है नहीं, बाद में एक और नजासत कतरा आया, वो उन दो में से किसी एक में गया। अब ये नहीं पता कि उसमें गया जो पहले से नजस था या उसमें गया जो पाक था। अब फरमाते हैं ला याजिबुल इज्तिनाब अनिल आखर, जो पहले से पाक था अब उससे इज्तिनाब वाजिब नहीं। क्यों? लिअन्ना हुर्मत अहदिहिमा, चूंकि उनमें से एक की हुर्मत का तो हमें इल्म है, इल्म तफसीली, तो लिहाजा जिसका इल्म तफसीली है तो ये हमारा शुबहा मुनहल हो जाएगा इल्म तफसीली और शक बदवी में। चूंकि ये तो कन्फर्म नजस है, दूसरा है पाक, तो दूसरे में हमें क्या शक होगा कि पता नहीं नजस हुआ या ना हुआ, शक बदवी है ना, वहां मसाला तो तारा जारी करेंगे। हालांकि इल्म तफसीली उसका हमें पहले से उस दलील मौजूद थी, एक पर पहले से दलील थी कि ये तो नजस है। अम कान लाहिकान, या उसके बाद पहले एक कतरा नजासत का आया, तवज्जो मेरी जान, हमें नहीं पता वो इस गिलास में गया या उसमें, बाद में बय्यना कायम हो गए कि ये वाला तो यकीनन नजस है किसी और वजह से, तो अब एक के बारे में इल्म तफसीली हो गया ना, दूसरे का तो नहीं है। अब दलील और आ गई, जिस दलील ने आकर बताया कि ये तो कन्फर्म नजस है, लिहाजा अब जो दूसरा होगा उससे इज्तिनाब वाजिब नहीं। तो अम कान लाहिका कमा फी मिसाल गनमिल मज़कूर, और जैसा कम आखिरी था, चंद भेड़ें थी, उनमें से कुछ हराम थी, बय्यना कायम हो गए क्या कि ये वाली कन्फर्म हराम है, ये वाली कन्फर्म
حلال ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جب بینہ آ گئے، اب جو درمیان میں رہ گئی تھیں آپ ان سے اجتناب واجب کیوں؟ وہ شبہ بدویہ ہوگا نا، اس لیے کہ علم تفصیل جو حاصل ہو گیا کہ یہ تو کنفرم حرام ہے. فَإِنَّ الْعِلْمَ الْإِجْمَالِ غَيْرُ ثَابِتٍ بَعْدَ الْعِلْمِ التَّفْصِيلِ بِحُرْمَةِ بَعْضِ. اس لیے کہ اگر بعض کی حرمت کا ہمیں علم تفصیلی حاصل ہو گیا، اب علم اجمالی باقی رہا نہیں. بے واسطہ وجوب العمل بالبینہ، چونکہ جب ہم نے بینہ پر عمل کر لیا تو ہمیں چند ایک کا علم تفصیلی ہو گیا، لہذا باقیوں سے اجتناب. اب علم اجمالی ختم ہو گیا، کوئی ہے نہیں، باقی ساری ہیں. صحیح یہ توضیح ہوئی انشاءاللہ تعالی. وما نحن فی من ھذا القبیل. اس کی وضاحت کیا کریں گے؟ ہمیں علم اجمالی تھا کہ کچھ محرمات واقعہ ہیں، ہم نے آیات کو پڑھا، ہم نے روایات کو پڑھا، بہت ساری تحقیق کے بعد ہزارہا محرمات کلیئر ہو گئے. اب جب کلیئر ہو گئے، ایک مورد ایسا آیا کہ ہمیں وہاں شبہ ہے کہ یہ حرام ہے یا نہیں. چونکہ بالادلہ بہت سارے محرمات ثابت ہو چکے ہیں، ان کا ہمیں علم تفصیلی ہو چکا ہے، لہذا اگر اس کا نہیں ملا تو ہم اس سے اجتناب ہمارے اوپر واجب نہیں ہے. الوجہ الثانی، اخباری حضرات نے جو دوسری بات یعنی دلیل عقل کو جو دوسری دی ہے، دوسرے انداز میں پیش کیا ہے، وہ کیا ہے کہ ان الاصل فی الافعال الغیر ضروریت ہے، کہ جو افعال غیر ضروری یعنی افعال اختیاریہ میں اصل حاضر ہے. تھوڑی مہربانی کرنا، وہ جو پہلے میں نے 3 نظریے بتایا نا اس کو ساتھ رکھ کے، کہ کیا کہ افعال اختیاریہ کے بارے میں ٹوٹل 3 نظریے ہیں: اصالت الاباحہ، اصالت الحاضر، اصالت الوقف. 3 نظریے. یہ کہتے ہیں کہ افعال اختیاریہ میں اصل حاضر ہے. کسی بھی فعل اختیاری کو آپ تب تک انجام نہیں دے سکتے جب تک اباحہ پر دلیل نہ ہو. جب اباحہ والے کیا کہتے ہیں کہ ہر فعل اختیاری تمہارے لیے جائز ہے جب تک اس کے من پر کوئی دلیل نہ ہو. خوب. کما نسبہ الی طائفۃ من الامامیہ، اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، ہمارے بہت سارے بزرگان بھی ایسے ہیں کہ جو صاحب معارج الاصول بھی غالباً اسی قائل ہیں کہ وہ اصالت الحضر کے قائل ہیں. پھر فیعمل بہ، لہذا اسی اصالت الحاضر پر عمل کیا جائے گا حتی یثبت من الشارع الاباحہ، جب تک کہ شارع کی طرف سے اس فعل کی اباحہ ثابت نہ ہو جائے. ٹھیک. وَلَمْ يَرِدِ الْإِبَاحَةُ فِي مَا لَا نَصَّ فِيهِ، اور جہاں نص نہ ہو، یہی ہے نا ہمارا فقدان نص ہے نا، تو نص کا نہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ اباحہ ثابت نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو بس جہاں اباحہ ثابت نہیں ہے وہ ممنوع ہے. ممنوع کا مطلب اجتناب نہیں کر سکتے، اسی کا مطلب احتیاط ہے. وما وارد علی تقدیر تسلیمی معارض بما ورد من الامر بالتوقع. اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب وہ اصولی حضرات نے اصالت البراءت کے لیے اتنی ساری دلیلیں دی تھیں، وہ ساری کہتی تھیں کہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے او برات والی، تو وہ جواب میں دیں گے جناب مقابل میں توقف والی دلیلیں بھی تو تھیں، احتیاط والی بھی تھیں. پھر وہ اور یہ آپس میں تعارض کر جائیں گی. جب تعارض کریں گی تو ہمیں پھر واپس اسی اصالت الحاضر کی طرف ہی جانا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی. پھر آگے اخباری حضرات کہتے ہیں لو نزلنا علی ذلک، اگر ہم اصالت الحاضر کے قائل نہ ہوں، ہم ایک چڑی اور چاہتے ہیں، تو فل وقف ہو، تو پھر ہمیں نہ ہم اصالت الاباحہ کی طرف جاتے ہیں نہ ہم جاتے ہیں اصالت الحاضر کی طرف، ہم وقف کے. کما علیہ الشیخان، شیخ طوسی اور شیخ مفید کا نظریہ بھی یہی ہے. واحتج علیہ فی العدہ، شیخ طوسی اپنی کتاب عدۃ الاصول میں دلیل یہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى مَا لَا يُؤْمَرُ الْمَفْسَدَةُ فِيهِ، کہ کسی ایسے فعل پر اقدام کرنا کہ جہاں اس میں موجود مفسدہ سے آدمی بے خوف نہ ہو، یعنی مراد کیا کہ احتمال مفسدہ ہو. کل اقدام علی ما یعلم فیہ المفسدہ، وہ اقدام ایسا ہے کہ جہاں میں مفسدہ کا علم ہو اور پھر بھی کر جائے، جیسے وہ حرام ہے محتمل مفسدہ پر اقدام کرنا بھی اسی طرح حرام ہے. وقد جزم بهذه القضیہ السید ابو المقارن فی الغنیہ، ابن زہرہ بھی تقریباً اسی نظریہ کے قائل ہیں. اگرچہ انہوں نے بعد میں کہا کہ اگرچہ قانون تو یہی ہے وَإِنْ قَالَ بِالْإِبَاحَةِ، لیکن پھر کہتے ہیں کہ
چونکہ دلیل شرعی آ گئی ہے کہ عقلاً تو اصالت الحاضر ہے لیکن شرعاً اباح ہے، کسید المرتضی تعویلاً علی قاعدۃ اللطف، اور قاعدہ لطف پر اعتماد کرتے ہوئے۔ قاعدہ لطف کیا تھا کہ اگر وہ مواقع میں حرام تھا تو مولا پر لازم تھا کہ وہ مکلفین کے لیے بیان کرتا، اور اس کا بیان نہ کرنا یہ اس کے لطف کے خلاف ہے، لہذا ہم اباح کے قائل ہیں۔ لیکن اب فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْفِعْلِ مَفْسَدَةٌ، کہ اگر اس فعل میں کوئی مفسدہ تھا تو واجب علی الحکیم بیانہ، تو حکیم پر واجب تھا کہ اس کو بیان کرتا، لہذا بیان نہ کرنا یہ لطف کے خلاف ہے، لہذا ہم شرعاً اباحہ کے قائل ہیں۔ لیکن رد فی العدہ، لیکن شیخ طوسی نے ان کی اس دلیل کو رد کر دیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہاں عقلاً تو اصالت الحاضر ہے لیکن شرعاً ہم اس کی اباحہ کے قائل ہیں۔ انہوں نے کہا تھا قد یکون المفسدۃ فی الاعلام، ہمیشہ مفسدہ بیان عدم بیان میں نہیں ہوتا، کبھی بیان کرنے میں بھی مفسدہ۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، کبھی مصلحت اس میں ہوتی ہے کہ بیان کرو، اور کبھی مصلحت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بیان نہ کرو۔ اسی طرح کبھی مفسدہ ہوتا ہے بیان نہ کرنے میں، اور کبھی مفسدہ ہوتا ہے بیان کرنے میں۔ وہ حکیم خود جانتا ہے کہ کس میں مفسدہ ہے، اعلام میں مفسدہ ہے یا عدم اعلام میں۔ وَيَقُولُ الْمَصْلَحَةُ فِي كَوْنِ الْفِعْلِ، لہذا اس فعل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر توقف کے قائل ہوں، اباحہ یا حاضر کی طرف نہ جائیں۔ والجواب، شیخ اعظم جواب دیتے ہیں بعد تسلیم استقلال العقل بدفع الضرر، اول تو اس میں بھی بحث ہے کہ جہاں مفسدہ ضرر محتمل ہو، آیا عقل اس کے دفع کا حکم کرتا بھی ہے یا نہیں۔ یہاں سے آگے کہیں گے بالفرض ہم اس کو مان لیں، بالفرض مان لیں کیا کہ دفع ضرر عقلاً لازم ہے، مان لیں، تو پھر ہمارا سوال یہ ہوگا کہ ان ارید ما یتعلق بامر الاخرۃ من العقاب، کون سے ضرر محتمل کی بات کر رہے ہیں؟ آیا ضرر سے مراد وہ جس کا تعلق عقاب سے ہے، یعنی ضرر محتمل اخروی کی بات ہے، فیجب علی الحکیم، حکیم پر واجب ہے کہ اس کو بیان کرے۔ اگر بات عقاب کی تھی تو پھر عقاب بلا بیان تو وہ کرتا نہیں ہے، لہذا اس نے چونکہ بیان نہیں کیا، پس فہو ما عدم البیان، اگر بیان نہیں آیا تو اس کا مطلب عقاب بھی نہیں ہے، چونکہ وہ بغیر بیان کے عقاب کرتا ہی نہیں۔ وَإِنْ أُرِيدَ غَيْرُهُ، لیکن اگر ضرر مولسمل سے مراد وہ ضرر نہیں کہ جو ضرر اخروی ہو، مراد عقاب ہو، وہ مراد نہیں ہے، لا يدخل في عنوان المؤاخذة من اللوازم المترتبة مع الجهل ايضا، وإن غير مما لا يدخل، کہ جو ان مؤاخذہ والے لوازمات میں نہیں ہوتا، اس مراد نہیں ہے، تو فرماتے ہیں فوجوب دفعها غیر لازم عقلا، پھر عقل نہیں کہتا کہ اس کا دفع واجب ہے، یعنی ضرر دنیاوی، ضرر محتمل دنیاوی کے دفع کو لازم ہونا عقل اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن ضرر دنیاوی المقطوع، ایک ایسا ضرر جس کا یقین ہو لیکن ہو ضرر دنیاوی، ایک یقینی ضرر دنیاوی کو دفع کرنے کا بھی عقل حکم نہیں دیتا۔ کب؟ اذا کون لبعض الدوائی نفسانیہ، کہ جب کوئی اس کا دائی نفسی ہو۔ بعض اوقات بہت سارے ہوتے ہیں نا، جناب کچی دال ملتی ہے، جناب 10 سبزیاں ملا کے کھلائی جاتی ہیں، جناب شادی کی چھٹی نہیں ملتی، جناب یہ ہوتا ہے، جناب وہ ہوتا ہے فلاں، یہ ذرے دنیا ظاہری ہوتی ہیں نا، لیکن عقل پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ان کی وجہ سے تعلیم کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ نے ایک کاروبار کرنا ہے، جو بیچارے یہ جاتے ہیں منڈی، ادھر 3 بجے صبح اٹھتے ہیں، پیدل منڈی تک جاتے ہیں، پھر لوٹتے، کتنی ذلت دنیاوی کتنی چیزیں اٹھاتی ہیں، لیکن کیا عقل کہتا ہے کہ یہ ضرر دنیا ہے، دفع کرو اس کو، یہ کام ایسا نہیں ہوتا۔ خوب، آپ فرماتے ہیں وقت جوز الشارع، شارع نے جائز کرا دیا، جائز نہیں، بل امر به فی بعض الموارد، بلکہ بعض موارد پر تو امر کیا ہے کہ بے شک ضرر دنیاوی ہو پھر بھی تم اس کو کر دو۔ وعلی تقدیر استقلال، فرض کرو، چلو
ہم آپ کی بات مان بھی لیں کہ نہیں عقل مستقل ہے، اس طرح کو دفع العلف ہے فلیس مما یترتب علیہ العقاب، یہ ان میں سے نہیں ہے ضرر میں سے کہ جس پر کوئی عقاب مرتب ہوتا ہو، کیوں؟ لکونہ من باب شبہۃ الموضوعیہ، چونکہ یہ پھر شبہ ہے، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس میں ضرر دنیاوی ہے یا نہیں۔ لأن المحرم، چونکہ حرام تو ہے اصل اضرار، تو اب دیکھنا ہوگا کہ آیا یہاں پر اضرار صادق آتا ہے یا نہیں آتا۔ حرام ہے نا ضرر، پہلے تو یہ ہے نا کہ اس میں ضرر ہے یا ضرر نہیں ہے، ضرر ہوگا تو آپ کہیں گے حرام ہے، ضرر نہیں ہے تو کہیں گے حرام نہیں ہے، حکم بعد میں ہے تو پہلے تشخیص ہے موضوع کرنا ہوگا۔ خوب کصدق المسکر المعلوم التحریم اعلیٰ هذا المائل، ہمیں پتہ ہے ہر نشہ حرام ہے، لیکن پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز، یہ گلاس مسکر ہے یا مسکر نہیں۔ یہاں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ آئے یہ تمباکو نوشی، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ وہ ضرر ہے تاکہ حرمت ہو یا نہیں، یہ شبہ موضوعیہ بننے گا۔ وشبہۃ الموضوعیہ لا یجب الاجتناب عنہا باتفاق الاخباریین۔ سید جی و تتمۃ الکلام فی شبہۃ الموضوعیہ انشاءاللہ تعالی صلی اللہ